بہت سارے ماں باپ اس مرحلے میں بچے سے ناانصافی کرتے ہیں، چھوٹوں سے پیار کرتے ہیں اور بڑوں کو جھڑکیاں دیتے ہیں، تو بچہ ماں باپ کی طرف سے محسوس کرتا ہے کہ مجھے نظر انداز کر دیا گیا، کیونکہ اس کے اندر توجہ ہوتی ہے۔ اکثر بچے اس عمر میں جو برے مرد ہوتے ہیں ان کے ساتھ غلط تعلقات میں استعمال ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ اٹینشن چاہتے ہیں۔ تو اگر قریب میں کوئی بد کردار مرد ہے، وہ اس بچے کی تعریف کرے گا تو بچہ وہی کرے گا جو وہ مرد کہہ رہا ہے۔ اکثر جو سیکشول ایبیوز ہے وہ چھوٹے لڑکے اس عمر میں برے مردوں سے ہو جاتے ہیں، چنانچہ ایسے بچوں کو مردوں سے اس طرح دور رکھنا چاہیے جس طرح بیٹی کو مرد سے دور رکھتے ہیں۔ شریعت نے بھی امرد کہا اس کو۔ یہ حسن دیکھو شریعت کا کہ شریعت نے پہلے ہی نشاندہی کر دی کہ مرد کو کہا کہ جس طرح تم غیر محرم عورت پر نظر مت ڈالو جو امرد ہو، یعنی اس 7 سال کی ایج کا لڑکا ہو، اس کے چہرے پر بھی نظر مت ڈالو کیونکہ اس پر شہوت کی نظر پڑتی ہے۔ پھر ایک تیسرا فیز شروع ہوتا ہے جو 11 سے 13 سال کی عمر میں ہے۔ اس میں ٹیسٹوسٹیرون کا لیول 800% بڑھ جاتا ہے، 800% بڑھ جاتا ہے۔ بچے کی ٹانگیں مضبوط، بازو مضبوط، تو وہ بچہ عاشق مزاج بنتا ہے۔ اس عمر میں بچے کے برین کے اندر ایک ونڈو کھلتی ہے، یہ ونڈو فطرت کا حصہ ہے۔ ہر بچہ 11 سے 13 سال کی عمر میں عاشقانہ مزاج دکھائے گا، مگر اللہ نے یہ ونڈو اس لیے بنائی، پتہ نہیں اس کو ماں باپ کی تربیت ملی یا نہیں ملی، اس کو نیکی سکھائی گئی یا نہیں سکھائی گئی۔ اس ونڈو میں آ کر یہ کسی کو اپنا رہبر بنائے، استاد بنائے، اور وہ استاد اور رہبر اس کو اللہ کی محبت سکھائے۔ چنانچہ اس عمر میں بچہ اپنے ماں باپ سے بات کرنے میں جھجک محسوس کرنے لگ جاتا ہے، اور اس کو کوئی بندہ چاہیے جو اس کو گائیڈ کرے۔ اگر تو بڑی عمر کا کوئی مل گیا تو وہ اسی کو گائیڈ بنا لیتا ہے، ورنہ کوئی ٹیچر ہے اس کو گائیڈ بنا لیتا ہے۔ اور اگر قسمت بھلی ہو اور ماں باپ عقل مند اور سمجھدار ہوں تو وہ اس بچے کو کسی شیخ کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں، تو شیخ اس کے عشق کی اس صلاحیت کو اللہ کے لیے استعمال کر لیتا ہے، اس کو نیکی کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ یہ بچہ اس عمر میں فطری طور پر اپنی محبتیں، اپنی چاہتیں، اپنی توانائیاں کسی پر خرچ کرنا چاہتا ہے، یہ کسی کو اپنی محبتوں کا مرکز بنانا چاہتا ہے، کسی کو اپنے دل میں بسانا چاہتا ہے۔ تو شریعت نے کہا کہ اس کو رہبر مہیا کر کے، مرشد مہیا کر کے، اس کی جو یہ ونڈو ہے اس کو استعمال کرو اور نیکی کے اوپر اس کو چلا دو۔ اس موقع پہ یہ بچہ ایک دوراہے پہ کھڑا ہوتا ہے۔ یہ دوراہا کیا ہے؟ ایک طرف رحمان اس کو اپنی طرف کھینچ رہے ہوتے ہیں اور اس کے اندر ضمیر کی ایک صفت پیدا کر دیتے ہیں، چنانچہ بچہ جب کوئی غلط کام کرتا ہے تو ضمیر ملامت کرتا ہے اور وہ بچہ نیکی کی طرف جانا چاہتا ہے۔ اب ایسے میں شیخ بھی مل جائے تو اس بچے کا نیکی پہ آنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ دوسرے راستے کے اوپر شیطان کھڑا ہوتا ہے، وہ اس کو خود بھی برائی کی طرف بلاتا ہے، اور جو شیطان کے ایجنٹ ہیں ان کو بھی پیچھے لگا دیتا ہے۔ تو کہیں اس کو لڑکی نظر آ گئی،
کہیں عورت نظر آ گئی، کہیں فوٹو نظر آ گئے، کہیں ویڈیو گندی نظر آ گئیں، تو یہ چیزیں اس کو گناہ کی طرف لے جاتی ہیں۔ اس دوراہے پر اس بچے کو ماں باپ کی تعاون کی ضرورت ہوتی ہے۔ جو نیک ماں باپ ہوتے ہیں وہ نیکی پر بچے کے معاون بنتے ہیں اور اس کو نیکی کی لائن پہ ڈال دیتے ہیں۔ چنانچہ جن کے ماں باپ عقل مندی کریں وہ بچے حافظ بنتے ہیں، عالم بنتے ہیں، مفتی بنتے ہیں، شیخ بنتے ہیں۔ زندگی میں دین کا کام کرنے والے وہی ہوتے ہیں، اللہ کے دین کا غم کھانے والے وہی ہوتے ہیں۔ ماں باپ اگر اس بچے کو تبلیغی جماعت میں بھیج دیں سروزہ کے لیے، چلہ کے لیے، تو یہ بچہ دین پر اپنا سب کچھ قربان کرنے والا بن جاتا ہے۔ یہ راستے کا تعین اس عمر میں ہوتا ہے۔ اگر اس عمر میں بچے کو ماں باپ نیکی پر جانے سے روکیں، چونکہ ہم نے دیکھا کہ بچہ نمازی بن گیا، سر پہ ٹوپی رکھنی شروع کر دی، ٹی وی نہیں دیکھتا، تو باپ اپنے پاس بٹھا کر اس کو ٹی وی دکھاتا ہے، کہتا ہے کچھ نہیں ہوتا۔ بہن کہتی ہے تم ابو کو ناراض کیوں کر رہے ہو؟ ماں کہتی ہے تم جلدی سے داڑھی منڈاؤ، اصلی شکل میں آؤ۔ اب یہ جو ماں باپ کا فسق و فجور ہے، یہ اس بچے کا رخ نیکی کی بجائے فسق و فجور پہ موڑ دیتا ہے، شیطان کے راستے پہ موڑ دیتا ہے۔ چنانچہ یہ بچہ جب برائی کا راستہ اختیار کر لیتا ہے، نیکی کے راستے سے پیچھے ہٹ جاتا ہے، تو اس کو ماں باپ نے اپنی نادانی کی وجہ سے ایک ایسے راستے پر ڈال دیا جس کی منزل اللہ کی نافرمانی ہے۔ www.darsequran.com